رمضان میں 3 کام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، اس لیے ان 3 کاموں کو رمضان میں کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، کیونکہ ہم رمضان میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا یہ دھیان بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے اللہ کو کیا اچھا لگ رہا ہے۔ تو رمضان المبارک میں 3 کاموں کا ہمیں مکمل طرح سے خصوصی طور پر خیال رکھنا ہے، 3 کام ضرور کرنا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ان چیزوں کو مذاق میں نکال دیتے ہیں، انہیں نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اتنے سے کام کرنے سے یہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا، اور اللہ رب العالمین کو یہ 3 کام بہت پسند ہیں۔ پہلا کام کہ سحری کو ٹائم پر کرنا۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کی عادت ہوتی ہے کہ جب رمضان آتے ہیں تو پوری رات وہ جاگتے ہیں اور پورا دن وہ سوتے ہیں۔ تو جب وہ پوری رات جاگتے ہیں تو ایسے ہی بیٹھ کر تھوڑی جاگتے ہیں، وہ کھا بھی رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، لسی چل رہی ہے، کولڈ ڈرنک چل رہی ہے، ٹھنڈی چیزیں، اور یعنی کہ وہ پیٹ بھرتے رہتے ہیں، وہ رات بھر سحری کرتے ہیں۔ یعنی کہ وہ سحری کا جو ایک خاص ٹائم ہے، وہ اس خاص ٹائم میں سحری نہیں کرتے، بلکہ وہ پوری رات کھاتے رہتے ہیں، پھر وہ ایسا ہی تھوڑا بہت کھا پی لیا کہ ہاں چلو ہماری سحری ہو گئی۔ تو یہ کام بالکل ہم لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ رات میں پہلے تو ہم لوگ سوئیں، اور اگر کوئی انسان نہیں بھی سو رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ ایک خاص ٹائم جو سحری کا ٹائم ہے، اس ٹائم میں کھانے پینے کو بالکل بھی مس نہ کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھا لیا کرو، اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ تو سحری کھانا یہی اصل روزے کی نیت بھی ہے۔ بھائی اگر کوئی انسان اس میں روزہ رکھ رہا ہے کہ نہیں ہم تو بھوکے پیاسے رہ لیتے ہیں، ہمیں تو سحری کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ہم تو کریں نہ کریں، اور ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی ہے، ہمارے اندر اتنی طاقت ہے، ہمیں بھوک نہیں لگتی، ہمیں پیاس نہیں لگتی، ہم روزہ رہ لیتے ہیں، تو پھر خدا کی قسم آپ کے روزے رکھنے سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ اس بیس پر رکھ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے اندر کیپیسٹی بہت ہے، ہم تو بھوکے رہ لیتے ہیں، پھر تو وہ تو آپ کا فاقہ ہوا نا۔ بھئی ہم تو کمزور لوگ ہیں نا، ہمیں بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، تو اللہ کا خوف ہے اور اللہ کی محبت ہے جو ہم اللہ کے منع کرنے سے کھانے اور پینے سے رک جاتے ہیں، ورنہ پوری سال ہم کبھی نہیں رکتے۔ یہ تو اللہ کی محبت اور اللہ کا شوق ہم کو روزہ رکھواتا ہے، اللہ کا خوف ہم کو روزہ رکھواتا ہے۔ تو اس لیے ہم سحری کیا کریں، اسپیشل اس وجہ سے کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، اس لیے لو خوب کھا پی لیں تاکہ ہمیں بھوک نہ لگے، پیاس نہ لگے، اور خوب اچھی طرح سے کھانا پینا ایک خاص وقت میں، بالکل سحری کا جو عین وقت ہوتا ہے، یعنی ٹائم ختم ہونے سے پہلے، کہ ایسا ہوتا ہے نا انسان ایک بہت پہلے سے کھا کے پی کے بیٹھ گیا کہ اب ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، 1 آدھ گھنٹہ پہلے سے بھی کھا لیں گے تو ہمیں کوئی پیاس بھوک نہیں لگے گی۔ نہیں، آپ جیسے ہی ٹائم ختم ہونے والا ہو نا تو ایک دم کھانا، کہ نہیں ہم آخری وقت تک پانی پی رہے ہیں۔ بعض لوگ کرتے ہیں نا کہ ارے بس ٹائم ختم ہونے میں 1 منٹ باقی ہے، لاؤ ہم پانی پی لیں۔ یہ طریقہ اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے کہ دیکھو یہ اس کو پیاس اتنی زیادہ لگتی ہے، پیاس کی شدت بھی اس کے سامنے ہے، لیکن اس کے بعد بھی جب تک میں نے اجازت دی ہوئی ہے اس سیکنڈ اس منٹ تک یہ کھا پی رہا ہے، جب تک میں نے اجازت دی ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد پورا دن انسان بھوکا پیاسا رہا۔ تو پہلا کام ٹائم پر سحری کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ دوسرا کام، جب کوئی بندہ افطار کرے تو افطار کرنے میں جلدی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ عورتیں اس مسئلے میں کیا کرتی ہیں، وہ کچن میں لگی ہوئی ہوتی ہیں اور اپنے پکوڑے اور سموسے تلنے میں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ مرد حضرات کھا پی رہے ہیں اور انہوں نے افطاری شروع بھی کر دی، لیکن وہ لگی ہوئی ہیں اور اپنے سارے کاموں کو نپٹا کے پھر سحری کرتی ہیں۔ بالکل غلط طریقہ ہے۔ اذان ہو جائے، اللہ کی طرف سے اجازت ہوئی، ہمیں فوراً کھانے شروع کرنا چاہیے اور کھانے پر ٹوٹ پڑنا چاہیے۔ یعنی یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ اللہ بس جب تک تو نے ہمیں روک کے رکھا تھا، جب تک ہم رکے تھے، دیکھ تو نے اجازت دی تو ہم اتنے بے صبرے ہیں، ہمیں سے بھوک پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے، وہ تو تیری محبت کی وجہ سے ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ تو انسان افطار کرنے میں جلدی کرنا، یعنی جلدی کھانا۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو ابھی تک ہم نے پانی نہیں پیا ہے، ہمیں تو پیاس ہی نہیں لگتی، تو اس میں پھر فوقیت دکھانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جلد سے جلد پانی پینا، جلد سے جلد افطاری کرنا، اور بلا وجہ رکے رہنا، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی مجبوری ہے، عورت کوئی کام کرے دودھ نہ ابل جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن ایک عادت بنا لینا، ایک فطرت میں اس چیز کو لے آنا، یہ انسان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ تیسرا کام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند ہے۔ یعنی جب کوئی بندہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کے سامنے، یہ ادب بادب ہونے کی ایک علامت ہے نا کہ انسان اللہ کے سامنے نماز ہی پڑھتا ہے تو وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوتا ہے۔ تو جب کوئی بندہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے کہ دیکھو میرا بندہ کتنی بادب ہو کر میرے سامنے کھڑا ہے۔ تو اس لیے ممکن ہو سکے تو پھر آپ رمضان میں
مغرب کی نماز پڑھ لینے کے بعد، جب آپ مغرب کی نماز پڑھ چکے تو اس کے بعد 2 رکعت اوابین ضرور پڑھ لیا کریں. 2 رکعت پڑھ لیں یا 4 رکعت پڑھ لیں. تو اوابین کی نماز 6 رکعت زیادہ سے زیادہ ہے، کم سے کم 2 رکعت ہے. تو 2 رکعت تو ہم نفل کے طور پر پڑھ ہی لیتے ہیں. تو 2 یا 4 رکعت اور ہم اوابین کی نماز پڑھ لیا کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین کو بندے کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے کہ جب کوئی بندہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر بھی فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میرے سامنے کھڑا ہوا ہے ادب کے ساتھ، دیکھو میرے سامنے جھک رہا ہے، میرے سامنے سجدہ کر رہا ہے. تو اس لیے رمضان المبارک میں ہمیں ان 3 کاموں کو ضرور کرنا چاہیے. سحری وقت پر کرنا چاہیے، افطار کرنے میں جلدی کرنا چاہیے، اور ہو سکے تو اوابین کی نماز 2 رکعت یا 4 رکعت یا بہتر ہے 6 رکعت ہم لوگ ضرور پڑھ لیا کریں. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان عملوں کو پسند فرمائے گا. پھر ہم اللہ تعالیٰ سے جو کچھ طلب کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا فرمائے گا.